بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام بھائی صاحبان، ڈاکٹر صاحبان، معاون عملہ، رضاکاران آئی کیمپ اور پیر بھائی صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت علی قدس عزیز کی نظر کرم سے اللہ کریم نے مجھے اپنے چنے ہوئے بندوں کی محفل میں حاضری نصیب فرمائی. محترم بھائی صاحبان کی موجودگی میں کسی طور سے بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کوئی تقریر کروں یا اللہ کشائی کر سکوں، لیکن انہی کے حکم کی بجاوری میں اس موقع کی مناسبت سے چند الفاظ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں. حاضرین، محفل کے آغاز میں آپ نے آئی کیمپ سے متعلق اعداد و شمار سنے. یہ نتائج کسی بھی طور سے ایک سنگ میل اور مشعل راہ سے کم نہیں. زندگی اور سروس کے مختلف مراحل میں بہت سے فلاحی اداروں کے کام کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ سال ہر سال سے جو کارکردگی یہ ٹیم دکھا رہی ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. اس سب کو ممکن بنانے میں اللہ پاک کی خاص رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم، میرے بابا حضرت ابو انیس کا فیض عام، وضع کردہ اصول، ان کی ہوئی تربیت، منتظمین کی انتھک محنت، ڈاکٹر صاحبان اور معاون عملے کا بے مثال جذبہ اور بے لوث خدمت کا عزم کلیدی عناصر کی حیثیت رکھتے ہیں. ان سب عناصر پہ اگر تفصیلی بات کرنے لگ جاؤں تو بہت سا وقت چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک جز پہ ایک مکمل بیان کیا جا سکتا ہے. بہرحال میں یہاں اس امر کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان اور اس خطہ کے لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت ابو انیس نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جو کانسیپٹ دیا وہ شاید کسی بھی فلسفہ میں کسی ادارہ یا کسی ٹیم کو میسر نہ ہو. پیر و مرشد کا دیا ہوا مشن، عزم و استقلال کا جذبہ، مرتب کردہ اصول اور خدمت کے اجر کا بیان ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اس سلسلہ میں آپ کے چند فرمودات بیان کرنا چاہوں گا جن کی ترتیب پیر و مرشد کی ساجدہ، ماجدہ، مسعودہ، مجد النساء بیٹی باجی انیس اختر صاحبہ نے مرتب کی. میرے بابا ابو انیس کے سچے موتی ہمارے ایمان کو پختگی، روح کو تازگی اور جذبوں کو جلا بخشنے میں موٹیویشن کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا، قوم کا خادم بن، بے لوث، مخلص اور وفادار خادم. قوم تیری خدمت میں نازاں. خادم ہر کسی کا خادم اور غیر جانبدار ہوتا ہے. تیری غیر امتیازی خدمت رائے گاہ نہیں جا سکتی. پیر و مرشد کا فرمان، خلق عام ہے، مومن ہو یا کافر، درند ہو یا قزیم، رند ہو یا چرند، ہر اجر و ثمر سے بے نیاز ہو کر خدمت کر. آپ نے فرمایا، بہترین و مقبول ترین کام خلق کی خدمت ہے. خلق کی خدمت میں پہلا نمبر بیمار کی خدمت کا. ذکر الہی اور مخلوق کی خدمت میں شب و روز مصروف رہ. اس سے بہتر دنیا اور آخرت میں اور کوئی کام نہیں. آپ کا فرمان، اللہ کی مخلوق کی خدمت اللہ کے حوالے ہوتی ہے. کسی میر و سلطان،
کے بس میں نہیں۔ خلق عام ہے، مومن ہو یا کافر، درند ہو یا قزیم، پرند ہو یا چرند، ہر اجر و ثمر سے بے نیاز ہو کر خدمت کر۔ آپ نے فرمایا بہترین و مقبول ترین کام خلق کی خدمت ہے۔ خلق کی خدمت میں پہلا نمبر بیمار کی خدمت کا ہے۔ ذکر الہی اور مخلوق کی خدمت میں شب و روز مصروف رہے، اس سے بہتر دنیا اور آخرت میں اور کوئی کام نہیں۔ آپ کا فرمان اللہ کی مخلوق کی خدمت اللہ کے حوالے ہوتی ہے، کسی میر و سلطان کے بس میں نہیں۔ حضرات جیسا میں نے ذکر کیا کہ ایک ایک مقالہ، اس پہ ایک ایک لفظ ایک موتی کی مانند ہے، اور ایک ایک مقالے پہ پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے۔ آپ اسی پہ غور کریں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اللہ کے حوالے ہوتی ہے، کسی میر و سلطان کے بس میں نہیں۔ سرکار کا فرمان، ایک نے کہا کہ اسے کسی بھی عبادت کے بعد اتنی خوشی کبھی حاصل نہیں ہوئی جتنی کہ کسی غریب مخلوق کی خدمت کے بعد ہوئی۔ ادارہ کے بارے میں حضرت ابو انیس نے فرمایا، کسی بھی ادارہ کو چلانے کے لیے رپاؤں کی نہیں، شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور شخصیت جذبے کے تحت محض عمل ہوتی ہے۔ جب تک جذبہ قائم رہتا ہے، ادارہ قائم رہتا ہے۔ اللہ کرے تعمیری اداروں کے معماروں کے جذبات کبھی نہ کم ہوں اور کبھی نہ خم ہوں۔ محترم حاضرین، اللہ پاک کا لاکھوں احسان اور ہم خوش قسمت ترین لوگ کہ رب کریم نے اس ادارے کو قابل صد احترام باجی انیس اختر بنت حضرت ابو انیس اور محترم بھائی صاحبان جیسی شخصیات سے نوازا، جن کا عزم، جذبہ، لگن اور فہم و فراست ہم سب کے لیے نشان منزل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرات، جیسا کہ میں نے اپنی بات کی ابتدا میں کہا کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کے چنے ہوئے انتہا کے خوش قسمت لوگ ہیں۔ اسی حوالے سے پیر و مرشد کا فرمان، جو آپ کے جذبوں کو اور بھی پختہ اور بلند اداروں کے معماروں کے جذبات کبھی نہ کم ہوں اور کبھی نہ خم ہوں۔ محترم حاضرین، اللہ پاک کا لاکھوں احسان اور ہم خوش قسمت ترین لوگ کہ رب کریم نے اس ادارے کو قابل صد احترام باجی انیس اختر بنت حضرت ابو انیس اور محترم بھائی صاحبان جیسی شخصیات سے نوازا، جن کا عزم، جذبہ، لگن اور فہم و فراست ہم سب کے لیے نشان منزل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرات، جیسا کہ میں نے اپنی بات کی ابتدا میں کہا کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کے چنے ہوئے انتہا کے خوش قسمت لوگ ہیں۔ اسی حوالے سے پیر و مرشد کا فرمان، جو آپ کے جذبوں کو اور بھی پختہ اور بلند کرے گا، آپ نے فرمایا کسی ادارہ کسی کا بھی ذاتی گھر نہیں ہوتا، فلاح و بہبود کا مرکز ہوتا ہے۔ چنے ہوئے وفادار، جانثار، رضاکار مرکز کی آبرو ہوتے ہیں اور کامیابی ان کا استقبال کیا کرتی ہے۔ رات آخر میں ہمیشہ کی طرح عرض کرتا چلوں کہ یہ اجلاس دارالحکمت دارالشفا کی جنرل باڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس حیثیت میں آپ کو ششماہی کیمپ کی کارروائی کی اپروول کرنا ہوتی ہے۔ اسی سلسلہ میں اگر کسی صاحب کی کوئی تجویز ہے تو پیش کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی پوائنٹ نہیں تو الحمدللہ ششماہی آئی کیمپ کی کارروائی کو پورے ہاؤس نے اپروو کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ کاررواں
قیامت تک اسی لگن اور جذبہ سے سرکار کے دیے ہوئے مشن کے حصول کے لیے گامزن رہے. آمین. اب یہ اب سب حضرات اپنی اپنی دعا فرما لیں.